خیال رکھنا چاہیے قرآن جو ہے نا تمام علوم قرآن میں ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن توحید سکھاتا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سکھاتا ہے۔ قرآن 4 حصے ہیں، بار بار میں کہتا ہوں، اور وہ 4 حصے ہمیں قرآن کی شروع میں ملتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، واحد لا شریک، حمد کا لائق کون ہے؟ اللہ ہے۔ تعریف کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلا حصہ قرآن کا، اس میں 5 سورتیں ہیں۔ یہ پہلا حصہ قرآن کا جو ہے نا یہ توحید ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین، اس کے بعد اور وہ دوسرا حصہ بھی الحمد سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ الحمد سے، فاتحہ سے لے کے سورۃ الانعام تک یہ پہلا حصہ ہے۔ پھر الانعام سے آگے لے کر سورہ عنکبوت تک، سورہ سبا، اور پھر آخر تک 5 سورتیں ہیں۔ پہلے میں، دوسرے میں 12 سورتیں ہیں، تیسرے میں 16 سورتیں ہیں، اور چوتھے حصے میں 81 سورتیں ہیں۔ پہلے حصے میں توحید ہے، اللہ کی وحدانیت۔ دوسرے حصے میں ربوبیت، رب دینے والا، لینے والا، خالق، مالک، رازق، پرورش کرنے والا۔ کافروں نے رب کو مانا تھا، مکے کے کافروں نے قرآن دیکھو، قرآن پڑھو، اس سے پوچھو کہ بھائی زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ نے۔ یہ مکے کی کافروں کا بھی عقیدہ تھا، لیکن اس نے الہ کو نہیں مانا، حاجت روا مشکل کشا کو نہیں مانا۔ اس نے کہا ہمارے لیے کچھ اور سفارش ہے اللہ کے سامنے۔ اس کو کہتے ہیں توحید۔ رب العالمین قرآن کا دوسرا حصہ ربوبیت۔ الرحمن الرحیم تیسرا حصہ رسالت اور صداقتی کتاب۔ قرآن سچا ہے، قرآن والا سچا ہے، رسالت۔ اور چوتھا حصہ قیامت اور شفاعت قہری کی۔ قیامت قائم ہونے والا ہے، اور قیامت میں کوئی بندہ اللہ کے سامنے شفاعت قہری نہیں کر سکتا، اور زبردستی کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ یہ رب کی مرضی ہے، جس کو چاہیے سفارش کی اجازت دے دے، جس کو چاہیے نہ دے دے۔ اور یہ قیامت والے دن ہر بندے کو پتہ ہوگا، عالم کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا دے دے گا، آرڈر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جب آرڈر دے گا تو پھر پلان بندے کے لیے سفارش اللہ تعالیٰ میرے